ابو طلحہ اچھے خاصے مالدار انسان تھے، اچھے خاندان کے تھے. ابو طلحہ آئے، بولے اے ام سلیم میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، کیا تم تیار ہو؟ ام سلیم نے کہا اے ابو طلحہ تمہارا رشتہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ٹھکرائے، یعنی کوئی ٹھکرا نہیں سکتا تمہارے رشتے کو، قبول تو کر لوں گی لیکن اے ابو طلحہ سوچو، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والی، ایک اللہ کے سامنے جھکنے والی، اور تم ایک اللہ کو چھوڑ کر کئی معبودوں کے سامنے جھکنے والے، تمہارا اور میرا رشتہ کیسے ہو سکتا؟ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی، اگر تم مسلمان بنے تو نکاح کر لوں گی. فوراً ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ میں پڑ گئے، ہاں بھائی میں کیا کر رہا ہوں، میں ابھی تک مورتیوں کی پوجا کر رہا ہوں، میں ابھی تک مشرک ہوں. نہیں اے ام سلیم ٹھیک ہے میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. اور ان کا مہر صرف ان کا اسلام قبول کرنا تھا بس. الحمدللہ نکاح ہو گیا ان کا، مہر صرف اسلام قبول کرنے کو تھا. ایک عورت کے دعوت پر ایک آدمی مشرک سے نکل کر صحابی بن گئے، عورت نے دعوت دیا، یاد رکھو. پھر اسی طرح برزہ بنت مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جنگ احد میں، جنگ احد کتنا مسلمانوں کے لیے تکلیف اور ٹینشن اور پریشانیوں والا تھا معلوم ہے. جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو رہی تھی. پوری واقعے کو اگر میں اب رکھوں تو پھر آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، نہیں مختصر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو مشرک حاوی ہو گئے، وہاں پر کیا ہے افواہ پھیلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، نعوذ باللہ بول کے افواہ پھیلا دیے. مسلمان سب تلوار چھوڑ دیے اور مسلمان بھاگ رہے تھے پیٹ پھیر کے، مسلمان بھاگ رہے تھے، ان کے پیچھے مشرک بھاگ رہے تھے. ایسے حالات میں یہ برزہ بنت مسعود اس جنگ کے میدان میں رہ کر ایسی نصیحت اور ایسی آواز دیتی ہے، لوگوں کو متوجہ کرتی ہے، اے مسلمانوں تم کہاں بھاگ رہے ہو. صحابہ کو بیان کرتی ہے وہاں جنگ کے میدان میں ٹھہر کے، اے مسلمانوں تم پیٹ پھیر کے بھاگنے کے لیے آئے ہو کیا؟ تم اس لیے مسلمان بنے کیا؟ تم اس لیے جو ہے نا کلمہ پڑھے کیا؟ تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ آؤ واپس پلٹو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں ہوا. اس طرح کے الفاظ سے وہ بیان کرتی ہے. ان کا بیان سن کے صحابہ پھر پیچھے پلٹے، پھر مشرکوں کے ساتھ جنگ کرے. پھر یہی وہ برزہ بنت مسعود رضی اللہ تعالی عنہا ہے جو جنگ احد میں زخمیوں کو مرم پٹی کرنے کے لیے، ہاں ان کو پانی پلانے کے لیے جاتی تھی. پھر اسی طرح جتنے بھی لوگ شہید ہو گئے جنگ احد میں، ان کے گھروں کو جا کے شہیدوں کی فضیلت سناتی تھی. جس کا بیٹا مر گیا، جس کا شوہر مر گیا، اس عورت کو جا کے خوشخبری دیتی تھی، دیکھ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، شہید کا درجہ کیا ہے وہ سمجھاتی تھی. یہ ہے صحابیہ، جب بھی ضرورت پڑے ہمارے صحابیہ ایسا کام کرے. پھر اسی طرح بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، جب وہ اسلام قبول کرتی ہیں، دیکھو دین کے لیے کیا کیا کرتی ہے سوچو. جب وہ اسلام قبول کرتی ہیں بصیرہ رضی اللہ عنہا، تو ان کو ان کے قوم کے لوگ روٹی دینا بند کر دیے، پانی دینا بند کر دیے، ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، مارتے تھے، بہت زیادہ تکلیفیں دیتے تھے. اس وقت وہ ایک مرتبہ پورے مشرک ایک جگہ جمع ہو گئے جب ان پر ظلم کر رہے تھے. عورت ہے جی، عورت، سوچو ایک عورت کتنی کمزور ہوتی ہے، اس پر پھر یہ کھانا پانی بند کر کے ظلم کیا جا رہا. ایسے حالات میں بصیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں تمہیں جو کرنا ہے کر لو، تم مجھے ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہو، پورے میرے جسم کے ٹکڑے کر دو، مجھے آگ میں جلا دو، جو کرنا ہے کر لو، میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والی مومنہ بن گئی. اب میں پھر اس دین کو چھوڑ کے واپس آنے والی نہیں ہوں. ویسی حالت میں بھی جو وہ نصیحت کرتی ہے، وہ جو بیان کرتی ہے نا، وہ جو مارنے والے مشرک تھے، وہاں پر ٹھہر کے دیکھنے والے مشرک تھے نا، ان کا بیان سن کے کئی لوگ کلمہ پڑھ لیے. عورت ظلم سہتے ہوئے جو بیان کرتی ہے، وہ بیان سن کے کئی لوگ مسلمان بن گئے، معلوم ہے. اللہ اکبر. تیسرا ایک اور واقعہ ام زیاد اشجعی رضی اللہ عنہا، ان کے تعلق سے آتا ہے. جنگ خیبر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عورت جو صحابیہ تھی ان سے پوچھتی ہے تم کیا خدمت کر سکتے ہو جنگ خیبر کے موقع، تم کیا کر سکتے ہو جنگ میں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اچھی اچھی دوائیاں ہیں، جو زخمی ہوں گے ان کی مرم پٹی کروں گی اور ان کو دوائیاں کھلاؤں گی، اور تیر لے کے آ کے دوں گی، جو صحابہ تیر اندازی کر رہے ہیں ان کو تیر پہنچانے کا کام کروں گی، اور میں پانی پلاؤں گی. دعوت دین، دعوت اسلام کے لیے ہماری صحابیات یہ کام کرتی ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم کو یہ سکھایا گیا کیا؟
عورت بھی دعوت کا کام کرنا، دین کا کام کرنا سکھایا گیا کیا؟ نہیں سکھایا۔ عورت کو بچپن سے کیا، پہلے تو پڑھ لینا، پڑھائی مکمل ہونے کے بعد شادی، شادی کے بعد بس شوہر، بچے، سسرال، ان کی خدمت کر لینا، خاموش بیٹھنا، یہ تمہارا کام ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی کام نہیں۔ نہیں جی، کام کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہوں ٹھیک ہے، ریموٹ ہاتھ میں دے کے ٹی وی دیکھتے ہوئے بیٹھ جاؤ، سیریل دیکھتے ہوئے بیٹھ جاؤ، اس سے زیادہ کوئی کام نہیں۔ اور بھی کچھ ٹائم بچ رہا تو جاؤ پارکوں میں گھوم کے آؤ، شاپنگ مالوں میں جا کے آؤ، اس سے زیادہ تمہارا کوئی کام نہیں۔ یہ سکھایا ہمارے مسلمان، یہ سکھا کے رکھ دیے۔ اس لیے ہمارے مسلمان عورتوں کو، ایک تو مرد ہی نہیں کرتے یہ کام، دوسرا اب عورتوں کو کرو بولے تو کہاں سے کریں گے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اور اگر آج کوئی لڑکی جذبہ رکھ کے نہیں میں دین کا علم سیکھوں گی، میں عالمہ بنوں گی، میں سکھاؤں گی، دین کا کام کروں گی، اگر کوئی آگے بڑھنا چاہے تو بھی اس کو کیا بولتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، تو عورت ہے، تیرے آواز کا پردہ ہے، تیرا یہ بھی پردہ ہے، وہ بھی ہے، یہ سب چیزیں ہیں، اس لیے زیادہ کچھ تجھے کرنا ہے تو گھر میں بیٹھ کے تجوید سکھا، قرآن سکھا بچوں کو، اس کے علاوہ تو اور کچھ کام نہیں کرنا۔ وہی کام پھر دوسرا اگر انہیں ٹیچر بننے کے لیے جاتی بولے تو کوئی بولتا کہ تیری آواز کا پردہ ہے، کوئی ڈاکٹر بننے کے لیے جاتی ہیں تو کوئی بولتا، کوئی کالج میں جاتی ہے تو کوئی بولتا تیرا آواز کا پردہ ہے، کوئی نہیں بولتا۔ کوئی دین کا کام کرنے کا شوق رکھتی ہیں، اگر آگے بڑھتی ہے تو اس کو کھینچنے والے